نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے حبیب کی فرما برداری کرو، یعنی میرے نبی کی تابعداری کرو، سنت پر چلو۔ سنتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک ہے میاں کا کردار، ایک ہے بیوی کا کردار، ایک ہے مرد کا کردار شوہر کا، اور ایک ہے گھر اہلیہ کا کردار۔ یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ مرد کو پتہ نہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کو بھی معلوم نہیں کہ مرد کے حقوق کیا ہیں۔ اس وجہ سے گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی یورپ کی طرف سیٹ ہو رہی ہے، یورپ کی طرح ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کسی بھی معاملے میں ناکام ہو جائیں؟ ناکام جب ہو، مسلمان ناکام ہو، سمجھ لیجئے وہ اللہ کے بھی نافرمان ہے، اس کے حبیب کا بھی نافرمان ہے، تبھی ناکام ہوا ہے، ورنہ مسلمان کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جو اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کامیاب نہ ہو مسلمان کسی بھی شعبے میں؟ چاہے وہ گھریلو اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے کامیاب ہوگا اللہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں، ناکام ہوگا اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں۔ ممکن ہی نہیں ہے کامیاب ہو جائے نافرمانی کے ساتھ۔ میں آج التجا کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، کہ ہم گھر کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں مقرر تھی، آپ زوجہ محترمہ کے پاس تھے ام المومنین کے گھر، تو دوسری ازواج مطہرات میں سے زوجہ ام المومنین، انہوں نے کچھ کھانے کے لیے بھیجا۔ اب جب وہ خادم لا رہا تھا تو جس گھر میں آپ تشریف فرما رہے تھے ان کو غصہ آ گیا کہ باری تو میری ہے، مجھے پکا کر دینا ہے، میں نے خیال کرنا ہے، یہ کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے ایسا لگایا ہاتھ، ایک طرف روٹی دوسری طرف سالن، ایک پلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے حضور نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، آپ مسکراتے رہے، فرمایا بھائی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، ہم کیا کریں گے؟ ہم لاٹھی ماریں گے، ہم لٹھ ماریں گے، ہم تھپڑ ماریں گے، ہم جھگڑا کریں گے، لیکن میرے نبی نے نہیں کیا۔ دوسری سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے ازواج مطہرات سے، آپ نے کسی زوج محترمہ کو گالی نہیں دی نعوذ باللہ، تھپڑ نہیں مارا نعوذ باللہ، ظلم نہیں کیا نعوذ باللہ، کوئی غصہ نہیں کیا، آپ گھر سے 1 مہینہ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پیغام ہے امت کو کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم گھر چھوڑو، ان کو نہ گھر چھوڑو۔ تو بیوی کے خیال رکھنا حقوق کا ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیوی خاوند کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اس وجہ سے اب سیٹ ہے ہمارا گھریلو نظام۔ آئیے ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ شوہر بیوی کے حقوق کرے ادائیگی، اور بیوی شوہر کے حقوق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے مرد جنت یا جہنم ہے، فرمانبرداری کرے گی تو جنت ہے، نافرمانی کرے گی تو جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے کہ اگر مرد کو کہیں کوئی زخم ہو اس میں پیپ نکلے، وہ پیپ کو عورت پی لے بحیثیت بیوی تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے فرمایا کہ اگر بیوی کے لیے سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو اپنے شوہر کو کرنا ہوتا۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ مرد کو جنت چاہیے، کیا حسین امتزاج ہے میرے نبی کا، فرمایا جنت الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن فرمایا جنت پہنچیں گے کیسے؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں جنتیوں کو دیکھا، ان میں انہی لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سفارش کی بیویوں کا خیال رکھنے کی، اللہ نے سفارش کی بیوی کا خیال رکھنے کی، اس لیے میرے نبی نے زندگی بھر کبھی غصہ نہیں کیا کبھی کسی اہلیہ کو۔ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، کبھی غصہ نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی جھگڑا نہیں، کبھی طلاق نہیں، کبھی روٹھنا نہیں،
تو ہم کس کے تابع دار ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم ہندوؤں کے، ہم یہودیوں کے؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارا نبی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت اکبر شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں، ہمیں درس میں فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھ لیتے، فرمایا میرے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی پاپوش نگر میں رہائش تھی، حضرت دارالعلوم کے صدر بنے تھے بعد میں مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد۔ فرمایا ان کا قول حضرت میرے استاد محترم نقل کرتے ہیں کہ 55 سال میاں بیوی رہے۔ فرماتے حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرمایا کرتے تھے 55 سال میں نے کبھی ایک دفعہ کی بیوی کو تکلیف نہیں دی کہ کھانا لے آؤ، خود لاتی تھی، پانی پلا دو خود پلاتی تھی، کپڑے دے دو خود دے دیتی تھی، میں نے کبھی حکم نہیں دیا۔ 55 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی غصہ نہیں کیا۔ یہ ہے ولی، یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام، یہ ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری کہ 55 سال تعلق رہا میاں بیوی کا، 55 سال میں ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، 55 سال میں ایک دفعہ بھی غصہ نہیں ہوا، 55 سال میں ایک دفعہ بھی انگلی نہیں اٹھائی، 55 سال میں ایک دفعہ بھی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ لاؤ۔ میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ آپ جب تشریف لاتے تھے آپ حکم نہیں دیتے تھے کھانا لاؤ، پانی لاؤ، کپڑے لاؤ، نہیں، آپ حکم نہیں دیتے تھے، آپ سوال کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ آپ تشریف لے گھر میں، آپ تشریف فرما ہوئے گھر میں، آپ نے ارشاد فرمایا الم ارى برمة فيها لحم، کیا میں نے وہ دیگچی نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، پک رہا تھا، آپ نے صحیح دیکھا ہے، آپ یہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ فرما سکتے تھے کھانا لاؤ، کبھی حکم نہیں دیا، سوال کرتے تھے کہ کیا میں نے نہیں دیکھا دیگچی میں گوشت پکا ہوا؟ تو یا رسول اللہ وہ تو صدقہ ہے، فرمایا اللہ کی صدقہ والا نہ ہدیہ، یعنی مانگا نہیں، سوال پوچھا تو خود سمجھ گئے گھر والے۔ اسی طرح کبھی بھی آپ کوئی چیز مانگتے نہیں تھے، سوال پوچھتے تھے، خود بخود وہ ہو جاتے۔ تو یہ ہے سنت میرے نبی کی، اور یہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، 55 سال میں ایک دفعہ بیوی کو نہیں کہا کپڑے لاؤ، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، ضرورتیں پوری کر دیتی تھی، کپڑے، کھانا پینا وغیرہ، لیکن کبھی سوال نہیں کیا، انہیں کبھی لڑائی جھگڑا ہو۔ یہ ہے تابعداری، یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام۔ اسی طرح حضرت اللہ اکبر چکوال والے پیر حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک دفعہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، غصہ کر کے مسجد میں آنے لگے، نماز کا ٹائم بھی تھا، وضو کر کے مسجد کے گیٹ پہ پہنچے، جوتے اتارنے لگے، مسجد میں داخل ہوں نماز پڑھانے کے لیے، واپس چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے مسجد تک کے گیٹ تک، پھر واپس چلے گئے، ادھر نماز لیٹ ہوگی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میاں بیوی کے ساتھ تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، تکرار ہو گئی تھی، اب جب میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے لگا نماز پڑھانے کے لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی بندی کو ناراض کر کے آیا ہوں اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ میں گیا ہوں راضی کر کے آیا ہوں، پھر نماز پڑھائی ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام، یہ ہے بلندی، یہ ہے سنت کو سمجھنا، یہ ہے نبی کی تابعداری۔ میرے استاد محترم حضرت اکبر شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا، عجیب واقعہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم پڑھ رہے تھے اس وقت سنایا تھا حضرت نے، کسی اللہ والے کا دور کا واقعہ تھا۔ اس دور میں کسی اللہ والے کے دور میں ایک نوجوان تھا، مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، دن بھر کی مزدوری کی، شام کو واپس آیا۔ یہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے خود ہمیں سنایا واقعہ۔ تو فرمایا کہ جب وہ گھر آئے نوجوان تھکا ہوا تھا، مزدوری کی ہوئی تھی، کھانا نہیں ملا تو اس کو غصہ آیا، لڑائی کرنے لگا، ڈنڈا اٹھایا کہ میں بیوی کو ماروں، کہ میں سارا دن کام کرتا رہا، تھکا ہوا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے۔ جب مارنے لگا اور میں دل میں خیال آ گیا، صبر کر گیا، اس نے چھوڑ دیا، چلو اللہ کی بندی ہے، میں اس کو تکلیف دوں گا، اللہ کی بندی کو تکلیف ہوگی، میں نہیں دیتا، میں نے معاف کر دیا۔ میں زندگی گزرتی رہی، یہ نوجوان مزدوری کرتا رہا، زندہ رہا۔ جب یہ مر گیا، اسی نوجوان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کسی اللہ والے نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ نے بڑی جنت دے دی۔ کس نیکی کے بدلے میں؟ کیا قبول ہوا تیرا؟ کیا عمل ہوا؟ کہنے لگا اور تو کوئی عمل تھا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرے بندے
तेरे अमल में, तेरी झोली में, तेरे नामा अमाल में कोई नेकी नहीं माँ सिवाय एक नेकी के, तूने फलां दिन मेरी बंदी को माफ कर दिया था, मैंने तेरी जिंदगी भर के गुनाह माफ कर दिए। वो बंदी उसकी अपनी बीवी थी, उसको माफ किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख मुहतकिस्मानी साहब का तुमने वाकया सुना है कि बीवी को माफ करने की वजह से अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए। तो आइए तय कर लीजिए हम कि मेरे नबी की ये तरीका नहीं था जो हम करते हैं। बीवी के हुकूक क्या है? मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जो बीवी के साथ। अक्सर जन्नत तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन ये सारे रास्ते मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी की ताबेदारी, उन ताबेदारों में हुजूर ने फरमाया जन्नत में अक्सर उन्हीं नौजवानों की, उन्हीं बंदों की होगी जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो आइए तय कर लीजिए कि आप देखिए, मेरा जाती तजर्बा बता रहा हूं, जो शख्स बीवी को मारता है, जो शख्स बीवी पर जुल्म करता है, जो शख्स बीवी को भगा देता है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स फौत हो गया, अभी उसने अपनी बीवी को नाजायज तौर पर तलाक दे दी थी। वो थोड़ा मॉडर्न था, बीवी नेक औरत थी, वो पर्दा करना चाहती थी, नमाज पढ़ना चाहती थी, ये नहीं चाहता था, इस वजह से तलाक दे दी। अब वो गई कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता हो गया। इसका जहां रिश्ता हुआ वहां जो बीवी इसको मिली, तिगनी का नाच नचाने वाली, एक बेटी हुई। एक बेटी के बाद अब वो बीवी ये भी चली गई इसको छोड़कर। वो बेटी हुई, जो बेटी जवान हुई, इसका शादी नहीं किया, शादी की, तो उसी तरह तलाक हुई इसकी बेटी को जिस तरह इसने किसी और की बेटी को तलाक दी। तजर्बा करके देख लीजिए, जब आप बीवी पर जुल्म करेंगे तो मैं आपको एक और तजर्बा बता रहा हूं। एक साथी है यहीं सदर में, वो बड़ी इबरतनाक मौत का शिकार हुआ है। अच्छा, मैंने एक बयान में कह दिया था कि जो बंदा बीवी पर जुल्म करता है, बीवी पर जुल्म करता है या मारता है वगैरह वगैरह, अच्छी मौत नहीं आएगी, सुकून की जिंदगी नहीं गुजारेगा, गंदी बीमारी में लथपथ होकर गंदी मौत मरेगा जो बंदा बीवी पर जुल्म करता है। तजर्बा करके देख लीजिए। तो ये जो सदर का वाक़या बता रहा हूं, मुझे किसी ने सुनाया, कहने लगा जैसे आपने बताया था, हमारा एक पड़ोसी था, बीवी पर जुल्म करता था, इतनी गंदी मौत आई है कि हम जिक्र ही नहीं करते उसका। तजर्बा करके देख लीजिए, मेरे नबी की जो ताबेदारी करेगा, बीवी के हुकूक का ख्याल रखेगा, अल्लाह उसको नवाजेंगे। और जो जुल्म करेगा, मारपीट करेगा, अल्लाह इसको इबरतनाक मौत का शिकार, कुत्ते की मौत मरेगा। ये अच्छी मौत नहीं, जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजार के नहीं मरेगा। तो मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट की तरफ। आइए हम तय कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बीवियों का ख्याल रखा, इसी तरह हमारे लिए हुक्म है। मेरे नबी रोजाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुताहरा के बाद जाते थे, सबके साथ बराबर टाइम देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बारी मुकर्रर की होती, 24-24 घंटे की, हर एक के पास तशरीफ ले जाते थे। कभी किसी को मारा नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी ज्यादती नहीं की, खुद तकलीफ बर्दाश्त की, घर छोड़ा तो ये पैगाम दिया उम्मत को कि बीवी का ख्याल इतना। आप अंदाजा कीजिए कि आखिरी दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त थे, आप सारे अहले बैत मौजूद है घर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौज मुतहरा के यहां सीने पर अपना सर मुबारक रखा हुआ है और यही रूह परवाज कर गई है। मोहब्बत देखिए कि सईदा फरमाती है कि हुजूर का सर मुबारक बैन सहरी व नहरी, बैन सहरी व नहरी है बुखारी में, यानी सीने से यहां तक ये आपका सर मुबारक रखा हुआ था। उसी वक्त अल्लाह के यहां पहुंचे, रूह परवाज कर गई। तो आइए हम तय कर लें कि देखिए, बीवी से सुकून आपको नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं, बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो कोई हर्ज नहीं। आपसे बीवी को जुल्म ना हो, आपसे तकलीफ ना पहुंचे, आप तलाक ना दें, आप ना हक ना मारें, आप ज्यादती ना करें, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। आप जितना ख्याल रखेंगे अल्लाह की बंदी का, अल्लाह आपको उतना ख्याल रखेगा। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूं अपने भाइयों से कि आइए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें
کہ آپ ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے، ہم بھی خیال رکھیں۔ آپ ظلم نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہ کریں۔ آپ نے کبھی زیادتی نہیں کی، ہم بھی نہ کریں۔ آپ کبھی ناراض غصہ نہیں ہوئے، ہم بھی نہ کریں۔ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔